ایک لمبے عرصے تک مڈل ایسٹ کا پاور بیلنس کچھ اس طرح سے بنا ہوا تھا کہ امریکہ کے دو اتحادی تھے یہاں پر، عرب ممالک زیادہ تر اور اسرائیل، جبکہ ایران ان کا دشمن تھا، اور ایران کو اسرائیلی بھی اپنے لیے تھریٹ کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں، آج بھی کرتے ہیں، لیکن عرب ممالک میں بھی کچھ ایسے ہیں جو کہ ایران کو اپنے لیے کہیں نہ کہیں پہ خطرہ ضرور کنسیڈر کرتے تھے۔ البتہ اس کے بعد پاور بیلنس شفٹ ہوا اور سعودی اور ایران نے دوستی کر لی، نہ صرف دوستی کر لی بلکہ یوں لگ رہا ہے کہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی طرف دونوں ملک بڑھ رہے ہیں، ڈیفنس کے مدعے پہ بھی کوآپریشن کرنے کے حوالے سے بات چیت دونوں کی ہو رہی ہے۔ اب اس بدلے ہوئے مڈل ایسٹ کے اندر دوبارہ سے اپنا ایک بڑا مقام پیدا کرنے کے لیے امریکہ نے یہ کیا ہے کہ ان کی ٹاکس چل رہی ہیں سعودی عربیہ کے ساتھ، ایک ڈیل کرنے جا رہے ہیں سعودی عربیہ سے، اس پہ بات چیت ہو رہی ہے۔ اگر وہ ڈیل ہو گئی امریکہ کی تو دوبارہ سے امریکہ یقینی طور پر بہت بڑا ریلیونٹ پلیئر مڈل ایسٹ کے اندر بن جائے گا۔ فی الحال تو وہ آؤٹ ہے نا بالکل، لیکن اگر یہ ڈیل ہو جاتی ہے ان کی سعودی عربیہ کے ساتھ، جس کی وہ کوشش کر رہے ہیں، تو امریکہ کا وہ جو کھویا ہوا مقام ہے وہ کہیں نہ کہیں دوبارہ سے واپس آ سکتا ہے۔ مکمل طور پر تو وہ آئسولیٹ نہیں کر سکتے چائنا اور رشیا کو یہاں پر، لیکن خود کو کہیں نہ کہیں پہ ریلیونٹ رکھ سکتے ہیں۔ اب اس ڈیل کے اندر کہا جا رہا ہے کہ بہت بڑی بڑی شرطیں موجود ہیں، مثال کے طور پر اس کے اندر یہ بھی ہے کہ اگر سعودی عربیہ کے اوپر کوئی ملک حملہ کرتا ہے خدا نخواستہ، تو امریکہ کے اوپر لازم ہو جائے گا کہ اس کی پروٹیکشن کرے، بالکل ویسے جیسے جاپان کا اور امریکہ کا معاملہ ہے۔ جاپان کے اوپر اگر کسی ملک نے حملہ کیا تو امریکنز کے اوپر لازم ہو جاتا ہے کہ ان کو بچائیں، یہ معاہدہ ہے دونوں کے درمیان، ایگریمنٹ ہے۔ کچھ ایسا ہی ایگریمنٹ یہاں پر بھی ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ اسرائیل کے ساتھ بھی بائی دا وے اس طرح کا ایگریمنٹ نہیں ہے امریکہ کا، اس طرح کا ایگریمنٹ یہ جو سعودی کے ساتھ ہونے کی بات ہو رہی ہے۔ اس حوالے سے اسرائیل کا ایک بڑا نیوز آؤٹ لیٹ ہے آل اسرائیل، انہوں نے رپورٹ کیا ہے کہ یو ایس اینڈ سعودی عربیہ سیک ٹو امپلیمنٹ سیکیورٹی پیکٹ اہیڈ آف یو ایس الیکشن ان نومبر۔ بائیڈن may be hoping may pave the way for Saudi Israel normalization as next US president۔ یعنی فی الحال اس ٹرم کے اندر شاید ممکن نہیں ہے کہ اسرائیل کی اور ان کی نارملائزیشن ہو جائے، اور یقیناً ممکن نہیں ہے۔ سعودی والوں نے تو کیٹاگوریکلی ریجیکٹ کر دیا، اس پاسبلٹی کو ہی انہوں نے رول آؤٹ کر دیا کہ جب تک فلسطین کی ریاست نہیں بنے گی کوئی نارملائزیشن نہیں ہوگی۔ لیکن امریکہ جو کہ پہلے نارملائزیشن کو کنڈیشنل بنا رہا تھا اس ڈیل کے ساتھ، یہ جو دونوں کی بائیلیٹرل ٹاکس چل رہے ہیں امریکہ کے اور سعودی عرب کے، اس ڈیل کے اندر امریکہ یہ کنڈیشن ایڈ کر رہا تھا کہ سعودی اپنے ٹائز نارملائز کر لے اسرائیل کے ساتھ، یہ کنڈیشن تھی، لیکن وہ دبردوس ہو گئی، وہ والا معاملہ دبردوس ہو گیا۔ سعودی نے کہا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ فلسطین کی ریاست نہیں بنتی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اچھا اب دیکھیے کیا ہوا ہے، یہ جو انہوں نے بات لکھی ہے آل اسرائیل نیوز نے کہ بائیڈن may be hoping may pave the way for Saudi Israel normalization as next US president۔ اس حوالے سے یہ ذرا آپ سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان کی ابھی ریسنٹ ایک اسپیچ کا حصہ سنیے، جس کے اندر اگین کیٹاگوریکلی MBS کہہ رہا ہے کہ فلسطین کی ریاست ہمیں چاہیے جس کا کیپٹل ایسٹ یروشلم ہو، کیونکہ سعودی کی بھی جو ڈیزائن سے ان کو پتا ہے کہ جب تک یہ مسئلہ سالو نہیں ہوگا لانگ ٹرم پیس یہاں پر آ ہی نہیں سکتا، اور ہر کچھ سال کے بعد یہ مسئلہ دوبارہ سے کھڑا ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر مختلف جو ملک ہیں ان کی آکورڈ پوزیشن ہو جائے گی۔ وہ نہیں چاہتے سعودی سے، تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ ایشو ریزالو ہو تب بات آگے بڑھے، اور باقی کی چیزیں جو ہے اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن اس کے بعد کی بات ہے۔ فخامة وسمو الدولة تؤكد المملكة رفضها القاطع لاستمرار العدوان والاحتلال والتهجير القسري لسكان غزة، كما تؤكد تحميل سلطات الاحتلال مسؤولية الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني ومقدراته، وإننا على يقين بأن السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة هو إنهاء الاحتلال والحصار والاستيطان، وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة بحدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، وهو ما يضمن استدامة الأمن واستقرار المنطقة ودولها۔ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ اچھا اسی حوالے سے ایک بڑی اپڈیٹ آپ کو دے دوں کہ نیتن یاہو نے آج یہ کلیم کیا ہے کہ کچھ مہینے سے لے کر ہتھیار ٹھیک سے نہیں آ رہے اسرائیل، اور اس نے امریکہ کو کئی مرتبہ کہا ہوا اس بیچ کہ ہمیں ہتھیار دیں، اور ان کو ونسٹن چرچل اور دیگر جو ہسٹری کے سبق ہیں وہ یاد دلاتے ہوئے کہا کہ ہمیں بھی ایسا ہی چاہیے، ہمیں ہتھیار دیں تاکہ وی شوڈ فنش دا جاب۔ یروشلم پوسٹ کہتا ہے کہ Blinken then said that Washington was still reviewing one shipment of large bombs for Israel over concerns that they could be used in densely populated areas۔ کچھ ہتھیار امریکہ نے سٹاپ کیے ہیں، ایسی خبریں آ رہی ہیں،
اور نیتن یاہو نے کہا ہے کہ یہ ذرا آپ اس کو کھول دیں. ابھی تک امریکہ نے کھولے نہیں ہیں. لیٹس سی کہ وہ کھولتے ہیں یا نہیں کھولتے. یہ ذرا آج اس نے اپنے ٹویٹر پہ ایک ویڈیو ڈالا ہے, چھوٹا سا ویڈیو ڈالا ہے نیتن یاہو نے, وہ ذرا دیکھیے. اس میں وہ منتیں ترلے کرتا ہوا نظر آ رہا ہے امریکنس کے کہ میرے آپ نے ہتھیار کیوں روکے ہوئے ہیں بھائی, آپ مجھے ہتھیار دیں گے تو ہی لڑوں گا نا آگے, میں بنا ہتھیاروں کے کیسے لڑوں گا, میں تو آپ کے دشمن سے لڑ رہا ہوں. اس نے حماس والوں کو اور باقی کے جو اس کے اپوننٹس ہیں ان کو جوائنٹ تھریٹ قرار دیا ہے اس ویڈیو کے اندر. یہ ذرا دیکھیے اس میں وہ کیسے منتیں ترلے کر رہا ہے, گڑ گڑا رہا ہے لٹرلی امریکنس کے سامنے کہ مجھے ہتھیار دے دیں. When Secretary Blinken was recently here in Israel, we had a candid conversation. I said I deeply appreciated the support the U.S. has given Israel from the beginning of the war. But I also said something else. I said it's inconceivable that in the past few months, the administration has been withholding weapons and ammunition to Israel. Israel, America's closest ally, fighting for its life, fighting against Iran and our other common enemies. Secretary Blinken assured me that the administration is working day and night to remove these bottlenecks. I certainly hope that's the case. It should be the case. During World War II, Churchill told the United States, give us the tools, we'll do the job. And I say, give us the tools and we'll finish the job a lot faster. اچھا, ایک بڑی اپڈیٹ اور بھی آ رہی ہے. سیکریٹری بلنکن صاحب جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان ٹک ٹک ہو رہی ہے بارڈرز کے اوپر, اس میں مومنٹم آ رہا ہے, مومنٹم آ رہا ہے اور یہ فل اسکیل وار کی طرف چیزیں بڑھ رہی ہیں. ویسے امریکہ کئی مرتبہ اسرائیل کو وارن کر چکا ہے کہ حزب اللہ کے ساتھ فل اسکیل وار مت چھیڑیے گا یہاں پر, کیونکہ اس صورتحال میں ایران ڈائریکٹلی یہاں پر سکن ہو جائے گا اور ایران کی وجہ سے رشیا بھی سکن ہو جائے گا, چائنا بھی ہو سکتا ہے سکن ہو جائے, اور یہاں پر ایک بڑی بہت بڑی جنگ کا پھر خطرہ پیدا ہو سکتا ہے. ہارڈز نے رپورٹ کیا ہے کہ بلنکن دیر از مومنٹم ٹوارڈز وار بٹوین اسرائیل اینڈ حزب اللہ, جنگ کی طرف, فل اسکیل جنگ کی طرف چیزیں جا رہی ہیں حزب اللہ اور اسرائیل کی طرف. ویسے نیتن یاہو کو یہ چیز سپورٹ کرتی ہے, جہاں پر اگر جنگ ہوگی تو وہ ختم کب ہوگی نو بڈی نوز. ذرا دیکھیے یوکرائن کے اندر جب سے جنگ ہوئی ہے کتنا عرصہ ہو گیا ہے, بنا الیکشنز کے بیٹھا ہوا ہے نا وہاں پر. یہ جو زیلنسکی صاحب ہے مسخرے, پہلے کامیڈین ہوا کرتے تھے, ایکٹر تھے یہ, اس کے بعد ایک ڈرامے کے اندر یہ پریزیڈنٹ بنے تھے, وہ ڈرامہ بڑا ہٹ ہو گیا, اس پاپولرٹی کو کیش کرواتے ہوئے زیلنسکی سیاست کے اندر آئے, الیکشن لڑے, جیت گئے, پریزیڈنٹ بن گئے, مسخرے سے پریزیڈنٹ بن گئے, اور سچویشن آپ کے سامنے ہے وہاں پر ریجن میں, تو بیٹھا ہوا ہے بنا الیکشن کے وہاں پر. یہاں نیتن یاہو بھی کچھ ایسا ہی غالباً اس کے دماغ میں چل رہا ہے کہ بڑی سی کوئی جنگ چھڑ جائے تاکہ وہ بیٹھا رہے, انجوائے کرتا رہے پاور وہاں پر, کیونکہ پاور سے اترے گا تو کیسز چل رہے نا اس کے اوپر, جو امیونٹی اس نے لے کر رکھی ہے پرائم منسٹر بننے کی وجہ سے, وہی امیونٹی اس کو بچا رہی ہے. ادروائز یہ کب کا وہاں پر جیل میں پڑا ہوا تھا غالباً اسرائیل کے اندر. تو حزب اللہ کے ساتھ جنگ اس کو پولیٹیکلی سوٹ کرتی ہے لیکن امریکنس کو سوٹ نہیں کرتی, اور امریکنس نے شاید اسی وجہ سے بھی یہ جو ہتھیار وتھولڈ کر کے رکھے ہوئے زیادہ بڑے ویپنز اس کو نہیں دے رہا, تو شاید اسی وجہ سے نہیں دے رہا کہ یہاں پہ کہیں فل اسکیل وار نہ چڑھ جائے.